غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين۔ آپ فرما دیجئے کیا اللہ کے غیر کو میں اپنا کارساز ولی بناؤں؟ اس اللہ کے علاوہ جو آسمانوں اور زمین کا ابتدا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اللہ جو مخلوق کو کھلاتا ہے اور اس کو کچھ نہیں کھلایا جاتا۔ آپ فرما دیجئے مجھے تو حکم ہوا کہ میں پہلا وہ ہو جاؤں جو اللہ کی ذات پر اللہ کے ذات کے احکام قبول کرے اور وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہو مشرکین میں سے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نمونہ بیان فرمایا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحم کو لازم کیا ہوا ہے۔ انسانوں پر، ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا رحم تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ البتہ قیامت کے دن آئے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن پھر اللہ کی ذات کو نہ ماننے والے خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ رات دن میں جو چیز بھی سکون اختیار کرتی ہے یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی بھی بیان فرمائی، اور ساتھ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ اور آپ کا طریقہ اور آپ کی شریعت کی خصوصیت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اغیر اللہ اتخذ ولیا، یہ استفہام انکاری کہتے ہیں اس کو، کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے غیر کو میں ولی بناؤں۔ استفہام انکاری کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سوال جس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے غیر کو ولی بناؤں۔ یہاں ولی سے مراد، ولی کے دو معنوں کا احتمال ہے، ایک معبود اور دوسرا کام بنانے والا۔ معبود ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کیا اللہ کے غیر کو معبود بنا لوں؟ تفسیر رول المعانی میں ہے کہ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جس چیز کی آپ نے دعوت چلا رکھی ہے یہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ کا مقصود مال جمع کرنا ہے تو ہم آپ کے پاس مال ڈھیر لگا دیتے ہیں، آپ یہ کام چھوڑ دیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، ہمارے بتوں کی بھی پوجا ہونے دیں، ایک ماحول بنا ہوا ہے، آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان سے یہ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے غیر کو معبود بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا فاطر ہے۔ فاطر کا مطلب ہوتا ہے بغیر مواد کے پیدا کرنے والا۔ ایک اس کے ساتھ بولا جاتا ہے بدیع۔ بدیع اس کو کہتے ہیں جو بغیر نمونے کے بنانے والا ہو، جس کے پاس کوئی نقشہ اور کوئی چیز پہلے نہ ہو، بغیر نقشے کے جو چیز بنائے اس کو بدیع کہتے ہیں، وہ بھی اولاً بنانے والا۔ اور فاطر کا معنی بھی اولاً بنانے والا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر مادے کے بنانے والا۔ اس سے پہلے اس کا کوئی مواد نہیں تھا زمین و آسمان کا، اللہ تعالیٰ نے بغیر مواد کے ابتدا ہی سے زمین کو پیدا فرمایا اور آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنی صفت فاطر بیان فرمائی ہے، اس میں اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں مال دولت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، یعنی دنیا کے کسی مقصد کی وجہ سے اللہ کی ذات کو چھوڑتے ہیں، وہ مقصد کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ ساری نعمتیں اللہ کے قبضے میں ہیں۔
عزت وہ دینے والا ہے، صحت وہ دینے والا ہے، سب کچھ وہ دینے والا ہے۔ وہ تو ایسی ذات ہے جو کسی چیز کے پیدا کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اتنا بڑی مخلوق، ساتوں آسمان اور اتنا وسیع مخلوق یہ زمین، اللہ تعالیٰ نے بغیر مادے کے، بغیر میٹیریل کے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ جو اس طرح پیدا کرنے والا ہے وہ انسان کی ضرورتوں کو بھی بغیر اسباب کے بھی پورا کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے جب بھی معاملہ ہو دنیاوی کسی مقصد کا تو رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کہ وہ اللہ جو کھلاتا ہے اس کو نہیں کھلایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ تو کسی صفت میں بھی محتاج نہیں ہے، کسی بات میں بھی، کسی کام میں بھی محتاج نہیں ہے، اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں تو خصوصاً فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو اور ہر چیز میں فقیر ہو، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تو سراپا تعریف والا ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف طعام کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ انسان کا جب معاد کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، اس کا مقصد صرف روٹی ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی کوشش، محنت یا اس کا ظلم و ستم، اس کا دوسروں کو دھوکہ دینا، یہ سارا روٹی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صفت کو اس لیے ظاہر فرمایا، ورنہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ساری چیزیں دوسروں کو بانٹ رہا ہے، اور کسی چیز کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ ہے جو کھلاتا ہے اور اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ دنیا کے جتنے عہدیدار ہیں، جتنے بڑے ہوں، تو سارے کے سارے روٹی کے محتاج ہیں، اور پھر ہر ایک کے اوپر جو دوسرا بیٹھا ہے وہ زیادہ محتاج ہے۔ ادنا آدمی جو مزدور ہے یا جو نچلے درجے کا ملازم ہے، اس کی تنخواہ تھوڑی، اس کی ذمہ داری تھوڑی، اس سے بڑے اوپر والے کی ذمہ داری بڑی ہے، لیکن اس کو کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے سے میں کچھ نہ کچھ اس کی جیب سے بھی میں اپنی جیب میں ڈالوں جب معاد سامنے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں، وہ سراپا کھلانے والا ہے، اس کو کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، فرمایا ان کو فرما دیجئے مجھے تو اس بات کا حکم ہوا ہے، اللہ جس چیز کا بھی حکم کرے سب سے پہلے میں اس کو مانوں گا اور میں اس پر عمل کروں گا۔ اول من اسلم، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہلوائی گئی، یہ میرے اور آپ کی ترغیب کے لیے ہے۔ امیر، سربراہ اور قافلے کا جو بڑا ہے، راہبر ہے، رہنما ہے، جو کام وہ کرتا ہے وہ ماتحتوں کے لیے اور ان کے شاگردوں اور مریدوں اور امتیوں کے لیے کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شریعت پر عمل کر کے امت کو دکھایا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلوایا جا رہا ہے، آپ یہ بھی کہیں کہ مجھے اس بات کا حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم کرے سب سے پہلے میں اس کو تسلیم کرنے والا ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہرگز نہ ہو آپ مشرکین سے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنے والا ہرگز نہ ہو، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام جرموں سے سب سے بڑا جرم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا بہت بڑا ظلم یہی شرک ہے، اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ معاف بھی نہیں کرے گا، اس کے علاوہ باقی گناہوں کو اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، تو سب سے بنیادی سبق یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوں، وہی ہمارے مسائل حل کرنے والا ہے، اس کو ہمارے کسی کام کی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہم جب اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ بغیر کسی طمع اور لالچ کے ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جب اس کی انسان فرما برداری کرے وہ انسان کو اپنا ولی مقرب بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قل، فرما دیجئے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے غیر کو اتخذ، بناؤں میں، ولی، معبود، کارساز، فاطر السماوات، وہ اللہ
جو آسمانوں کو ابتدا سے بنانے والا، والارض اور زمین کو ابتدا سے بنانے والا ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے فاطر کا معنی پورا ادراک نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ دو عرب کے دیہاتی میرے پاس آئے ایک جھگڑا لے کر کنویں کے بارے میں، ہر ایک اس کے مالک ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا فطرت البئر، تو اس سے مجھے سمجھ آیا کہ جو ابتدا سے بنانے والا ہو، اس سے پہلے اس کا وجود نہ ہو، اس کو لیے فطر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو ابتدا ہی سے پیدا کرنے والا۔ وہو یطعم، وہ جو کھلاتا ہے، ولا یطعم، اس کو نہیں کھلایا جاتا۔ قل، فرما دیجئے، انی امرت، مجھے تو حکم کیا گیا، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، اول من اسلم، اول وہ جو فرما بردار ہو، ولا تکونن، اور ہرگز نہ ہو، من المشرکین، مشرکین میں سے۔